الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ ہود کی ابتدائی آیات 11ویں اور 12ویں پارے کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج اللہ کے فضل سے سورۃ ہود اور 12ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. ان آیات کے اندر پہلے نمبر پر اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر توحید کا ذکر کیا. دوسرے نمبر پر منافقوں کی ایک شرارت کا ذکر کیا. تیسرے نمبر پر پوری کائنات کے رازق ہونے کا ذکر ہے. چوتھے نمبر پر زمین و آسمان کی 6 دنوں میں پیدائش کا اور پھر منافقوں کی کچھ بری عادات کا ذکر ہے. یہ سورۃ ہود انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ہود ایک نبی ہے، اس کا ذکر ہے. اور اس سورت کے اندر کافی انبیاء کا ذکر آئے گا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اللہ نے بھیجے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے میں نے رسول و نبی بھیجے. بعض کا ذکر کیا ہے، بعض کا نہیں کیا. قرآن مجید کے اندر 26 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس کے اندر حضرت خضر بھی ہے، حضرت لقمان بھی ہے. ان دو کے اندر اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے. صحیح روایات جمہور علماء کے نزدیک یہ دونوں ولی تھے، نبی نہیں تھے. یہ دونوں
یہ دونوں ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ تو بہرحال 1,24,000 میں سے 26 کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور بعض کے نام، ان کی کتابیں، ان کے پروگرام سے اللہ نے حضور کو آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سچے تھے، نبی اور رسول تھے، نبوت اور رسالت کا ذمہ داری اور حق پورا پورا ادا کر کے گئے ہیں۔ بعض بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے کوتاہی ہو گئی، یا نبیوں نے فریضہ نبوت نعوذ باللہ ادا نہیں کیا۔ ایسی گمراہ جماعتیں بھی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ایسے عقیدے سے، نظریات سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آئے گا، دوسرے نبیوں کو بھی آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو اس سورت کو شروع کیا ہے الف لام را سے۔ یہ الف لام میم، ہا میم، نون، قاف، صاد، یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے۔ الف لام میم علیحدہ علیحدہ ہے نا۔ جمہور علماء، جمہور کہتے ہیں اکثر علماء اسی پر متفق ہیں کہ اس کے معنی مفہوم اللہ کے رسول کو معلوم ہے، یا اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی مفسر، جو بھی ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے، ان حروف کے نیچے لکھ دیتا ہے واللہ اعلم واللہ ورسولہ اعلم۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، یا اللہ اس کا جو بھی معنی مفہوم ہے ہمارا ایمان ہے، یہ سچ اور حق ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض علماء نے اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے ترجمے کیے ہیں، لیکن وہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا الف لام میم سے مراد الف سے اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے محمد، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ لیکن یقینی اور قطعی معنی جو ہے نا اللہ کے رسول کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ آگے فرمایا کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب بڑی واضح ہے، ان کے آیات بڑی واضح ہے، معنی مفہوم واضح ہے، مضبوط ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ثم فصلت من لدن، پھر ان کے معنی مفہوم بھی اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے بیان کیے گئے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے، معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، زبان محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم خبیر، اس کے معنی اور مفہوم جو متعین کیے گئے ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، جو واضح کیا گیا ہے، وہ حکیم اور خبیر کی طرف سے ہے۔ لہذا جو آیات ہیں وہ بھی محکم، مضبوط اور واضح، پھر بیان بھی محمد رسول اللہ نے کیا ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی۔ اب یا اللہ وہ واضح آیات، واضح احکامات جن کو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہیں کیا؟ تو سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اس کا نام ہے توحید۔ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا، جھکنا، نظر و نیاز ماننا، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی قسمیں کھانا، سب ناجائز و حرام ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کے سامنے جھکنا بھی اور سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی جب تجارت کے لیے گئے تھے تو جب واپس آئے تو عرض کیا کہ حضرت وہاں عجم میں لوگ
اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے سردار ہیں، ہم بھی آپ کے آئندہ کے لیے سجدہ کیا کریں گے۔ اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، تعظیمی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر میں جہاں دنیا سے رخصت ہو جو تو میری قبر کی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یہ عجیب بات ہے، پہلی بات یہی فرمائی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور دعا مانگی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدوں سے محفوظ رکھنا۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ آج دن تک کسی کو وہاں جھکنے کی، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حضور کی برکت ہے، حضور کی دعا کے ثمرات ہیں۔ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے، جب اس کو سجدہ کرنا، جھکنا جائز نہیں ہے تو پھر اور کو بھی کسی کو جائز نہیں ہے۔ جہاں کوئی عبادت کا شبہ آ جائے، مشابہت ہو جائے وہاں بھی پھر اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسافہ کرنا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسافے کو باب الیدین، ید ایک کو کہتے ہیں، یدین دو کو کہتے ہیں۔ فرمایا مسافہ کرنا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت نہیں، سنت ادا نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب دونوں ہاتھ ملا کر تھوڑا ہلاؤ اس طرح، تو فرمایا دونوں کے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسافہ کرنا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، نعم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معانقہ کرنا، سینے سے لگانا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جھک کر ملنا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں۔ اگرچہ وہ عبادت نہیں ہے لیکن شرک کی مشابہت ہے، لہذا وہاں جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن غروب ہوتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مسلمان، لیکن سورج پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، اللہ نے اسے بھی منع کر دیا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے مرد اور عورت کے اندر۔ فرمایا ایک دوسرے کی مشابہت رکھو۔ فرمایا لعنتی ہے وہ مرد جو عورتوں کو مشابہت اختیار کرے، اور لعنتی ہے وہ عورت جو مردوں کو مشابہت کرے۔ آج کل مسئلہ ملا جلا ہوا ہے، بڑے بڑے نوجوان کونی لگائے ہوئے، بتاں رکھے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی تخلیق پر وہ راضی نہیں ہے، مرد ہونے پر راضی نہیں ہے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ جو عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے بغیر، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی پہلی بات یہی تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی عبادت تھی، یہی دعوت تھی، اس میں سارے انبیاء متفق ہیں۔ اور ہر گناہ کی بخشش کی امید ہے، مشرک کی بخشش کی نہیں ہے۔ صاف طور پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے نیچے جو گناہ ہوں گے فرمایا میں قادر معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم الابواب حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا مشرک کی اور دین کے انکار کرنے والے کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک اونٹ سوئی کے سراغ سے نہ گزر جائے۔ اللہ کا قرآن ہے، 8واں پارہ ہے۔ اور وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔
فرمایا جس نے شرک کیا ہے اللہ نے جنت کا داخلہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ فلہذا انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ ابو یزید بستامی غالباً ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عورت آئی، اس نے خاوند پہ دعویٰ کر دیا کہ میرا دعویٰ خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی نے فرمایا کہ عورت کو اجازت ہے، بغیر اجازت کے مرد 4 تک شادی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی 4 کے اندر 2 بہنیں نہ ہوں، ذی محرم نہ ہوں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے، یاد رکھو، اگر کوئی محرم میں سے ایک تھی اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت کے اندر دوسری کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی خالہ تھی، وہ جو ہے نا طلاق ہو گئی، تو اب بھانجی تیسرے جو شادی کرنا چاہتا ہے یا چوتھی پھر کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھانجی اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک خالہ کی عدت نہ گزر جائے۔ یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کافی واقعات آئے ہیں۔ مسئلے کو غلط سمجھو کہ ذی محرم ہو، ان میں سے اگر ایک کو طلاق دے دی ہے تو اس کی محرم جب تک اس کی عدت نہیں گزرے گی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اگر غیر ہے تو 4 تک اجازت ہے۔ کئی صحابہ تھے، 11 تھی، 15 تھی، شادیاں تھی، ایمان لے آئے تو حضور نے فرمایا 4 اختیار کر لو، لیکن ان میں سے 2 بہنیں نہ ہو، اس لیے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ 2 بہنوں کے رحم میں پانی جمع نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کیا کچھ ہے سالیوں کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ بیوی بھی ہے، سالی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے معاشرے کے اندر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ 2 بہنوں کے رحم میں پانی کو جمع نہیں کرتا، مومن نہیں کرے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے کہ عورت ہے کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جی جائز ہے، کر سکتا ہے، آپ کون ہے منع کرنے والے؟ اس عورت نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے، لیکن میں اتنی حسین و جمیل ہوں، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی تو آپ بھی کہتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہی بات کرنی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عارضی حسن و جمال کی مالکہ دوسری شریک برداشت نہیں کرتی تو رب کائنات بھی دوسرا شریک برداشت نہیں کرتا۔ یہ تھے اللہ والے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جتنے بھی حدیثوں میں آئے ہیں، بعض حدیثوں میں 3 گنا، بعد میں 7، بعد میں 12، بعد میں 18، مجموعی طور پر جو گناہ ہے انوار البیان کے اندر مولانا عاشق علی صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ 103 گناہ ہے، فہرست لکھی ہے پوری انوار البیان کے اندر 6 جلدوں میں اس کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے شرک کو لکھا جاتا ہے، شرک کو لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدو، میرے بغیر کسی کو شریک نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ شرک اتنا کیوں حرام ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 چیزوں پر اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا، قلم کو، عرش کو، جنت عدن کو اور انسان کے چہرے کو۔ اب اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کسی غیر کے سامنے جھکے، اس لیے شرک حرام ہے، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جگہ جگہ پر ہم جو ہے نا ٹکرے مار رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان کو کسی غیر کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پر یہی مسئلہ فرمایا کہ قرآن کے اندر جو مضبوط واضح آیات ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔
اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر مبین، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، فرمایا میں تمہاری طرف نذیر بنا کر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا، گناہ پر وعید سنانے والا، دلی خیر خی کا جذبہ اور ہمدردی رکھتے ہوئے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ دلی جذبے کے ساتھ، صرف زبانی نہیں، دلی خیر خی اور دلی جذبے کے ساتھ یہ گناہ سے بچ جائے، توبہ کر لے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ بشیر نیکی پر خوشخبری سنانے والا، میں بنایا بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ذکر کیا اللہ نے، شرک سے تردید کی ہے، توحید کا سبق دیا ہے، اور ہر نبی کا پہلا سبق یہی ہوتا ہے، پہلا درس اور واعظ یہی ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر پر فرمایا بَإِنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم تھے، وہ استغفار بلندی درجات کے لیے کرتے تھے، گناہ پر نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ 100 مرتبہ بھی استغفار کر لیتا تھا۔ استغفار زیادہ کرنا چاہیے، استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ حدیث کے اندر ہے 2 کام زیادہ کرو، لا الہ کا ذکر زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو۔ فرمائی 2 کام اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ 2 کام اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں، استغفار زیادہ کیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی اور انہوں نے آ کر کسی نے یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا استغفار کرو، بلکہ اس سے پہلے کہہ دوں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اور آدمی ہے، اس نے کہا آسمان سے بارش نہیں آتی، فرمایا استغفار کرو۔ کوئی اور ہے، اس نے کہا کہ میرے مال کے اندر نقصان آ گیا ہے، تجارت جو ہے نا کامیاب نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا میری اولاد پیدا نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا کہ جی میرا باغ پھل نہیں لاتا، فرمایا استغفار کرو۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت جو گناہوں والا ہے تو تب بھی کہا استغفار کرو، اور جو مال تجارت کے اندر جو ہے نا نقصان کے لیے آپ نے فرمایا استغفار کرو، بارش مانگنے والا آیا فرمایا استغفار کرو، اولاد والا آیا فرمایا استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت نوح کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا۔ حضرت نوح کا واقعہ وہ کیا ہے، 29 پارے کے اندر تو کیا فرمایا حضرت نوح نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا تم استغفار کرو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفار ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش آئے گی، کس کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال تجارت کے اندر ترقی، منافع، فائدہ ہوگا۔ وَبَنِينَ، اولاد پیدا ہوگی، کس کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنات، تمہارے باغ ہرے بھرے اور پھلدار ہو جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہریں خشک ہو چکی ہے، استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا ہے کہ وَإِنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی پڑھو۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اکثر پیر و مرشد پہلے اسباق یہی بتاتے ہیں کہ 100 تسبیح یا 200 تسبیح استغفار کی، 100-200 تسبیح لا الہ کی، 100 اور 200 تسبیح درود شریف کی، ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت، رابطہ شیخ، مراقبہ، یہ چیزیں
یہ جو ہے نا طریقت کے اندر چلتی ہے، تو وہاں پر بھی استغفار ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اللہ کی طرف۔ صرف استغفار کر کے نہیں، اللہ کی رحمت کو امیدوار بنو، اللہ سے تعلق جوڑو، اور یہ دو کام کرو گے، استغفار بھی کرو گے، گناہ ہو جائے توبہ بھی کرو گے۔ توبہ کا بڑا وسیع باب ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سب سے زیادہ مخلوق میں مجھے 3 آدمی زیادہ پسند ہے، جو مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اس کی پیٹھ پر پھوڑا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا پھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے، دانا اور پھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو، بیماری سے جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب پھوڑا تھا، تکلیف ہوتی تھی، میں صبر کرتا تھا، آسمان سے فرشتے آ کر میرے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرمایا وہ ٹھیک ہو گیا، فرشتے آنے بند ہو گئے۔ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیغام دیا کہ سب سے زیادہ مجھے 3 آدمی پسند ہیں، ایک وہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، دوسرا جو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کرتا ہے، تیسرا وہ جو گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ کلکم خطاؤن خیر خطاء توابون، فرمایا سب خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اس کو تانا نہ دیا جائے، اس کو پغور نہ دیا جائے۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھو؟ اوہ تو چور تھا، اوہ تو زانی تھا، اوہ تو ڈاکو تھا، ایسا نہ کیا جائے۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی تانا دے، پغور دے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب تک تانا دینے والے کو اسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں کرتا، موت نہیں آتی۔ ہم مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، یہ تیمی ہے، یہ تیمی ہے، یہ تیمی ہے، یہ تیمی ہے، نہیں۔ ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے رب نے معاف کر دیا ہو، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں اپنے مقام سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ آنکھ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان 2 قطروں کا وزن نہیں ہوگا، اتنے وزندار ہو جائیں گے کہ ان کا وزن نہیں ہو سکے گا۔ فلہذا ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے کہ ایک شرابی کو پکڑا، بوتل تھی، اس نے وہی توبہ کر لی کہ یا اللہ پردے رکھ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اب بچا۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اس نے جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد جی سرکہ ہے، تھوڑا لمبا کیا۔ تو علماء لکھا ہے کہ جب اس بوتل کو دیکھا جائے تو اللہ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کا کوئی دیر نہیں ہے، فلہذا کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، بغور نہیں دینا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لیا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم توبوا الیہ، فرمایا 2 کام کرو، استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تو انعام کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، مرد دم تک بڑی بہترین زندگی عطا کرو، وقت مقررہ تک توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے تمہیں بہترین زندگی عطا کرو۔ یہ انعام ہے توبہ اور استغفار پر۔ الی اجل مسمی،
جو تمہاری لکھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، تفسیر مدری کے اندر آتا ہے، 4 چیزیں اللہ نے لکھی ہیں اور پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، نہ مٹتی ہے نہ تبدیل کہتے ہیں۔ ایک ہے انسان کی زندگی، رزق، موت اور اچھا برا ہونا، اور اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ مبرم مانا اٹل، جو تبدیل نہ ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جس صلہ رحمی قائم کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی، والدین کی خدمت کرو گے تو رزق وسیع ہو جائے گا، یہ تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی۔ 70 سال آپ کی عمر ہے، یہ پکی ہے۔ اب آپ صلہ رحمی کریں گے 10 اور مل جائے گے، 80 ہو جائیں گے، ورنہ 60 کھڑی ہے۔ آپ کا رزق 1 لاکھ ہے، اب آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے 1.5 بڑھ جائے گا، ورنہ لاکھ کھڑا ہے۔ تو تقدیر معلق تبدیل ہوتی ہے، تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے وقت، اب وہ جو ہے نا کیا ہے، وہ جو ہے نا تمہیں آ کر رہے گی اور تمہیں زندگی بہترین ملے گی۔ رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا جب رزق کے اندر دیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جاؤ، اور میں تو بھوکوں میں مر جاؤں اور پھر ڈاکے مارنے شروع ہو جاؤ، چوری کرنے شروع ہو جاؤ، اس کی اجازت نہیں۔ رزق انسان کو مل کر رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، جب تک اس کو پکڑتا نہیں ہے اس وقت اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک انسان کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک کھجور کا دانہ پڑا تھا، اٹھایا اور ایک غلام کو دے دیا اور فرمایا یہ تیرے مقدر میں لکھا تھا، وہ اس نے کھا لیا۔ فرمایا تیرے مقدر میں لکھا تھا اگر تو اس کو نہ اٹھاتا تو یہ بھاگ کر تیرے پاس آتا۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، پہاڑ کے نیچے کوئی نہ ہو رزق پہنچ کر رہتا ہے۔ کئی واقعات آپ کو پیش آئے ہوں گے کہ وہاں ارادہ بھی نہیں ہوتا، پروگرام بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں رزق لکھا ہوتا ہے، انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، رازق رب کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے آ رہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس وقت تک کسی جانور، چوپے، درندے، پرندے، انسان، جن کو پیدا نہیں کرتا جب تک اس کی رہائش اور رزق کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا جس کو پیدا کیا بخشوں گا، نہیں، یہ ذمہ داری انسان کی ہے۔ نیک عمل کرے گا بخشش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، جو اللہ کی ذمہ داری تھی ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑے، جو ہماری ذمہ داری تھی عبادت کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں عمدہ رزق، عمدہ زندگی، عمدہ معاشرہ، سکون اور اطمینان عطا کروں گا الی اجل مسمى، اور جب موت آ جائے گی وہ یؤتی کل فضل فضلا، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ یؤتی دیا جائے گا کل فضل فضلا، ہر ایک کو اللہ اپنی طرف سے انعام دے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت کسی کا حق مارے گا نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نام اعمال ہوگا نا، عربی کے اندر انسان پڑھے گا، جب صفحہ پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ روکے گا، فرمایا میرے لکھنے والوں نے کوئی کمی پیشی تو نہیں کہ وہ کہے نہیں، وہ کہے گا نہیں۔ اور جو بےایمان ہوں گے پھر وہ کہیں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہماری نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 بول بولنے کے بغیر پچھتاوا ہوگا۔ نیکی کے حکم کرنے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، برائی کے روکنے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر پر پچھتاوا نہیں ہوگا، باقی ہر بات پر پچھتاوا ہوگا۔ باقی کتنی باتیں کرتے ہیں ہم،
زبان کو مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے من صمت فقد نجا، جس نے خاموشی کی زندگی گزاری وہ نجات پا گیا ہے۔ لہذا جھوٹ سے، غیبت سے، بک بک سے بچنا چاہیے۔ آج جتنا کوئی جھوٹ بولنے والا، قصے کہانی بیان کرنے والا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا مجلسی آدمی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر سے آواز نہیں ہے، تو اس نے پوچھ لیا کہاں گئے؟ جب واپس آئے تو احساس ہوا یہ میں نے بیہودہ بات کھائی دی ہے۔ کہاں گئے؟ میرا پیچھے جانے کا ارادہ تو نہیں تھا، یہ میں نے کیوں کہا کہاں گئے؟ فرمایا 20 سال ہو گئے ہیں اس پر استغفار کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ بات فضول کیوں کیا ہے تو کیا جواب دوں؟ لہذا زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح بولنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پاؤں کا پھسلا ہوا زمین پہ گرتا ہے، زبان کا پھسلا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دل دکھاتے ہیں، کتنوں کو پگھور دیتے ہیں، کتنوں پر طعن و تشریح کرتے ہیں، خدا کا خوف بھی نہیں آتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کو مجھے ضمانت دو، زبان کی اور شرمگاہ کی، غلط استعمال نہیں کرو گے، فرمایا میں محمد تمہاری جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ فلہذا انسان کو بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں، نیکی کا حکم کرنے میں، برائی سے روکنے پہ زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا ان 3 پر پچھتاوا نہیں ہوگا، باقی ہر بات پر پچھتاوا ہوگا۔ کافی واقعات ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ فِضْلٍ فَضْلًا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اگر تم نے توحید اختیار نہ کی، اللہ کی عبادت نہ کی، تو پھر فرمایا میرا عذاب بڑا ہوگا، پھر میرے عذاب سے، میری گرفت سے اللہ نے فرمایا کوئی نہیں بچ سکتا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جو ہے نا جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی پر خیر الفتاوی جلد اول کے اندر لکھا ہے کہ قبر پر آخری آرامگاہ لکھنا جائز نہیں، کیونکہ آخری آرامگاہ نہیں ہے۔ قبر پر آخری آرامگاہ لکھنا جائز نہیں، یہ آخری آرامگاہ نہیں، آگے چلنا ہے، آگے جانا ہے، آگے سفر باقی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے میری طرف وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں اس پر قادر ہوں۔ ایک بات ختم، 2 باتیں ختم ہو گئی۔ پہلے نمبر پر توحید، دوسرے نمبر پر توبہ استغفار، تیسرے نمبر پر ایک آیت ہے الا انہم یسلون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ یہ ایک بڑی آیت ہے، اس کے شان نزول 2 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ تمہاری حالت کو دیکھتا ہوں جب تم جو ہے نا اس طرح سینے کو جہاں ٹیڑھا کرتے ہو، چھپاتے ہو، کپڑا ڈالتے ہو اور تکلفات کے اندر پڑے ہوتے ہو، یہ حالت مجھے تمہاری معلوم ہے۔ یہ اس کا معنی کیا ہے کہ جب تم جو ہے نا اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہو، دوہرا، جیسے کوئی سینے کے اندر چیز ہو نا تو انسان چھپائے اور کپڑا ڈالے اور اس طرح ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ اللہ نے یہ ذکر کیا، اس کے شان نزول 2 ہے۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ مسلمان جب ایمان لاتے تو جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بڑا احتیاط کرتے تھے کہ ہاں ہم ننگے ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سکڑ کر اور دوہرے ہو کر اور چھپ کر جتنا پردہ پوشی ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ طبی تقاضا ہے، اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ شاید یہ حالت ہماری اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، حرم اللہ سے چھپ جائے۔ یہ ماننے والے کو متعلق ہے قضاء حاجت کے لیے۔ دوسرا مسلمان یہ کرتے تھے کہ جب بیوی کے پاس جاتے تھے نا تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی پردہ پوشی اور بڑی جو ہے نا کیا احتیاط۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی جب شرعاً جائز ہے تو تمہیں اتنے تکلفات کی اجازت ضرورت نہیں۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم حیا کو مد نظر رکھو، بیوی کے قرب ہوتے وقت بھی حیا کو مد نظر رکھو۔ فرمایا گدھو کی طرح نہ کرو،
ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، اس کی گنجائش نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما رأیت منہ ولا رأى منہ، پوری زندگی میں نے حضور کی شرمگاہ نہیں دیکھی، حضور نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ کامل درجے کا حیا تھا، یہ کامل درجے کا درجہ ہے۔ پوری زندگی فرمایا میں نے حضور کی شرمگاہ نہیں دیکھی، اس نے میری نہیں دیکھی۔ یہ ہے ہمارے حضور کی سنت۔ اگرچہ جائز ہے، بڑی مشکل سے، گناہ گار نہیں ہوگا اگر دیکھ لے تو، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ایک دوسرے پر نظر نہیں ڈالی۔ تو صحابہ اکرام انتہائی درجے کی جو ہے نا پردہ پوشی کر کے، کپڑے ڈال کر، تکلفات میں پڑھ کر، تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری سب کچھ جانتا ہوں، اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ جو منافق تھے، کافر تھے، وہ جو ہے نا سینے کی باتوں کو چھپا کر آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے تھے، اور پیغمبر کی بات سن کر اس طرح ہو جاتے تھے کہ ہم نے سنی نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ہم کہیں گے ہم نے پیغمبر کی بات نہیں سنی، ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ما یسرون وما یعلنون، ہاں یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا تمہاری خفیہ باتیں بھی میں جانتا ہوں اور اعلان اعلان باتیں بھی جانتا ہوں، ظاہر بھی جانتا ہوں، چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے فرمایا میں دلوں کے بھیتوں کا مالک، دلوں کے بھید جانتا ہوں، راز جانتا ہوں، باتیں جانتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے قادر مطلق ہونے کا، علام الغیوب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے 11واں پارہ پورا ہو گیا۔ سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے، 11واں پارہ پورا ہو گیا۔ اب 12ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی زمین پر چوپایا چلنے والا میں پیدا نہیں کرتا جب تک اس کی رزق کا بندوبست نہ کر لوں، اور اس کی مستقل رہائش کا بھی اور عارضی کا بھی جب تک بندوبست نہ ہو جائے میں اس کو پیدا نہیں کرتا۔ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو دودھ کا بندوبست پہلے ہو چکا ہوتا ہے یا بعد کے اندر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گائے بھینس یا جتنے جانور ہیں دودھ کا بندوبست پہلے ہو چکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بچی خاص کر پیدا ہو جائے تو اس پر نادم نہ ہو، وہ رزق ساتھ لائی کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا پہلے بندوبست کرتے ہیں اور پیدا بعد کے اندر کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نا بڑے لاابالی ہیں، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ینصرون ویرزقون بضعفائکم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے ہر موڑ پر تمہارے ضعیف اور کمزور افراد کی وجہ سے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے ہر موڑ پر تمہارے کمزور افراد کی وجہ سے۔ اب اس حدیث کی تشریح علماء نے 3 کی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا غریب رشتہ دار، دوسرے نمبر پر فرمایا غریب دوست، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے، اور جو سب سے اہم لکھا ہے کہ تمہاری اولاد خاص کر لڑکی، ان کی وجہ سے تمہیں رزق بھی ملتا ہے اور تمہاری مدد بھی ہوتی ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ قریش مکہ کا نظریہ تھا کہ ان کو رزق کون دے گا، کون پالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے رزق کا پہلے بندوبست فرماتے ہیں۔ اتنے تک آتا ہے کہ اور لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا 3 لڑکیاں جس کی پیدا ہو جائیں اور وہ اس کی تربیت کر لے صحیح طور پر تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 2 تو حضور نے فرمایا اس کے لیے یہی خوشخبری ہے۔ صحابی آگے خاموش ہو گئے، فرماتے ایک کے متعلق میں پوچھتا تو حضور ایک کے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں۔
یہ حسنات ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے ابتدا کی جائے اور ابتدا لڑکیوں سے کی جائے۔ کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو سب سے پہلے ابتدا بچوں سے اور ان میں سے لڑکیوں سے۔ وجہ کیا لکھی ہے؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ بچے لاؤبالی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فرمایا اس کو غیر اللہ کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش لائے، اس کو پہلے ہٹا دو۔ ہمارے یہاں الٹا مسئلہ، جہاں کھانا پینا ہو بچے نظر انداز، ہاں کوئی جلسہ کوئی مجلس ہو تو بچے پہلے تھے، بڑے پیچھے تھے۔ الٹا مسئلہ، دین کی بات سننی ہو تو پھر بچے پہلے آ جاتے ہیں، جہاں بھی جلسہ ہونا پہلے بچے، باقی معاملے میں نہیں، یہاں پر جو ہے نا آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ رزق اور تمہاری مدد وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، کمزور میں سے نیک اولاد، چھوٹی اولاد، غریب دوست اور غریب رشتہ دار۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں فرمائی، مستقل رہائش اور عارضی رہائش۔ فرمایا عارضی رہائش ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ 10 ماہ اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، 6 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو حلال ہی ہوگا۔ 6 ماہ کے بعد اگر بچہ نکاح سے لے کر ولادت تک اگر 6 ماہ ہو گئے بچہ حلال ہی ہوگا۔ ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ بدگمانی کرتے ہیں، یار پیچھے سے ہوگا یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ اگر 6 مہینے سے کم ہے تو پھر شکوک و شبہات ہیں، ورنہ یہ پکا حلال ہی ہوگا، اس پر تان و تشنیع کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مستودع عارضی رہائش کا جو پیٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں رہائش اور اس کا بندوبست فرماتے ہیں نہیں فرماتے؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رب کائنات کو انڈے سے پہچانا۔ کس سے پہچانا؟ انڈے سے۔ اب انڈے کا کوئی دروازہ ہے، کوئی ونڈو، کوئی سوراخ؟ فرمایا اس کے اندر بچہ ہوتا ہے یا نہیں، زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رہائش کا رزق کا بندوبست کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ یہ ہے اللہ کی پہچان۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی کائنات کے اندر، قدرت کے اندر غور و فکر کرنا 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یا اللہ آپ نے کیسے پیدا کیا، یہ پھل فروٹ کیسے پیدا کیے، اور کوئی کمی نہیں آتی۔ جب بھی موسم ہے، تربوز ہیں، خربوزے ہیں، بھنڈی توری ہے، کریلے ہیں، پیاز ہیں، بیسن ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے نہیں؟ کبھی کوئی شارٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے دیتے ہیں اور بر وقت جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا بندوبست فرماتے ہیں۔ تو حضرت احمد بن حنبل آتے ہیں میں رب کو انڈے سے پہچان چکا۔ واہ تیری قدرت! گرمی سردی کا بندوبست بھی، رزق کا بندوبست بھی، رہائش کا بھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے رب کو توت کے درخت سے پہچانا۔ توت جانتے ہو نا؟ توت کا درخت جانتے ہو یا نا؟ توت کے درخت سے پہچانا۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر اس کو بکری کھائے تو دودھ بن جاتا ہے، توت کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن جاتا ہے، اور اگر ہرن کھائے تو کستوری بن جاتی ہے، شہد کی مکھی کھائے تو شہد بن جاتا ہے، اونٹ کھائے تو مینگنی بن جاتی ہے۔ فرمایا میں یقین کر لیا کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کے اندر مختلف تاثیر رکھی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو اپنے پروگرام پورے نہ ہونے پر پہچانا۔ انی عرفت ربی بفصل العزائم، میرے پروگرام پورے نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، آج یہ کام کرے سا، یہ کرے سا، اتنا ویسا وہ پورے نہیں تھے۔
فرمایا میں اس ذات پہ یقین کر لے کہ باقی کوئی ذات ہے جو میرے پروگرام پورے نہیں ہونے دیتی. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. جو کچھ تم چاہتے ہو نہیں ہوتا. رب نے فرمایا جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی جانور، دابہ کہتے ہیں چار پاؤں پر چلنے والا، باقی ساری مخلوق آ جاتی ہے، چاہے بری ہو، باہری ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے سارے آ جاتے ہیں. ہاں الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہاں حضرت سلیمان نے عرض کیا تھا نا کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ اجازت دیں. اجازت دیتی. او جتنا ہو سکا دسترخوان اور سب کچھ بچھا دیا، اور ابتدا جب سمندروں سے جانوروں سے کی تو ایک مچھلی آئی اور سارا ہڑپ کر کے چلی گئی. تو نے کہا کہ اور لاؤ. انہوں نے کہا اور تو نہیں ہے. تو سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو ہی رازق ہو سکتا ہے، باقی مچھلی بڑی بڑی ہوتی ہے نا. صحابہ کے دور میں بھی جب فقر و فاقہ تھا تو اللہ نے امبر مچھلی نکال دیا، 18 دن تک کھاتے رہے، 1.5 ماہ تک. ہاں اس کی آنکھ کو خالی کیا گیا تو 13 صحابہ اندر آ گئے. اس کی پسلی کو کھڑا کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن قیس تھے غالباً، بڑے قدآور صحابی تھے، اس کو اونٹ پر بٹھایا گیا، اس کی پسلی کے نیچے سے گزر گئے. امبر مچھلی ہاں بڑی بڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس مچھلی نے کہا کہ تو نے ایک یہ جو بندوبست کیا ہے یہ تو میرا ایک لقمہ تھا، اس جیسے 2 لقمے اور بھی اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے عطا کرتا ہے. وہ رازق ہے، باقی کوئی رازق نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا یعلم مستقرھا ومستودعھا کل فی کتاب مبین. سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھول نہیں جاتے. جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا، کوئی اچھے خاصے دوست رہ جاتے ہیں، اوہو یار بھول گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھے خاصے قریبی بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے. سب کچھ جو ہے نا وہ درج ہے، محفوظ ہے. اور آگے فرمایا یہ مسئلہ بھی ختم. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 1 منٹ میں بھی پیدا کر سکتے تھے، 6 دن کیوں لگائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو سبق دینا چاہتے ہیں جو کام بھی کیا کرو نا سوچ سمجھ کر، حکمت عملی سے. حکمت عملی سے کام کرنا، مشورہ کر کے کام کرنا، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. جلد بازی کرنا شیطان کا فعل ہے. آج ہمارے یہی جلد بازی ہے. روڈوں پہ دیکھو، موٹر سائیکل دیکھو، کاریں گاڑیاں دیکھو، یہی جلد بازی میرے کھا گئی. ہر بات میں جلدی. وہ مشہور ہے نا کہ انگریز جب کام کرتا ہے تو سال پہلے سوچتا ہے، ہندو جب کام کرتا ہے 6 مہینے پہلے سوچتا ہے، مسلمان جب کر چکا ہوتا ہے بعد میں سوچتا ہے. اس لیے علماء نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کا بڑا نہ ہو نا، چھوٹے سے مشورہ کرو، ٹھوکرے کھانے سے بچ جاؤ گے. مشورہ کر لیا کرو، اور آگے مشورہ دینے والا بھی دیانتداری سے کام دے. کوئی کام چلتا محنت دیتا ہے، پوچھے کام میں کرا، نہیں نہ کرے، مذاق کو نہیں، نقصان چاہتے، صحیح مشورہ نہیں دیتے. مشورہ ایک امانت ہے. کوئی اگر مشورہ لے رشتے کے بارے میں، کاروبار کے معاملے میں، صحیح مشورہ دینا چاہیے، یہ امانت ہے. مشورہ صحیح لینا چاہیے اور مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے. تو اللہ نے 6 دن لگائے. بڑی تفصیل ہے کہ درخت کب پیدا ہوئے، پہاڑ کب پیدا ہوئے، اندھیرا کب پیدا ہوا، نور کب پیدا ہوا، آدم کب پیدا ہوئے. بڑی تفصیل ہے. 6 دن لگائے. کسی کام میں جلدی کرنا جائز نہیں، لیکن 6 کاموں میں جلدی کرنے کی گنجائش ہے. 6 کاموں میں جلدی کرنے کی گنجائش ہے. نماز کا وقت ہو جائے جلدی ادا کرو، کوئی فوت ہو جائے تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، لڑکی جوان ہو جائے نکاح شادی میں جلدی کرو، گناہ ہو جائے توبہ میں جلدی کرو، قرض کسی کا دینا ہے ادائیگی میں جلدی کرو، مہمان کوئی آ گیا ہے تو اپنی وسعت و طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو. ان 6 کاموں میں جلدی کی اجازت ہے، باقی کسی کام میں جلدی کی اجازت نہیں. اللہ نے یہ ذکر کیا ہے.
اور یہاں پر خاص کر لکھا ہے علماء نے نماز کے اندر بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. حضور نے پوچھا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جو دوسرے کا مال چوری کر کے کھا جائے. حضور نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں کرتا. آج بڑی جلد بازی ہے، یہ بازو چڑھے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یاد رکھو، اس طرح کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ بازو چڑھے ہو نا، اور پھر نماز کے اندر پھر ان کو کھینچنا، یہ دوسرا مکروہ ہے. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ سر سے ننگے آ گئے، جی نماز ہے. ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، جی نماز ہے. رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتے، جی نماز ہے. فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا. یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا کہ جو بھی کام کرو حکمت عملی سے آہستہ کرو. آگے فرمایا دو مسئلے بس ختم کرتے اس کو. کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا زمین و آسمان سے پہلے. کیسے تھا؟ کما یلیق بشانہ. ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی ہوا پر تھا اور ہوا اللہ کی قدرت پر تھی. اب یہ جو ہے نا ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے. کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کا عرش ہے علی العرش. اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں کیوں ذکر کی اللہ نے؟ رازق میں ہوں، تمہاری رہائش کا میں ہوں، زمین و آسمان میں نے پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. ذرا توجہ کرے، فائدہ ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا. ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کر کے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں خوبصورت عمل کر کے کون ہے. جو بھی کام کرو نا خوبصورتی کے ساتھ کرو، اچھے کے ساتھ کرو. صدقہ کرنا تو اچھا مال صدقہ کرو. نماز ہو تو اچھے طریقے پر ادا کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کوئی قربانی کا جانور ہو تو خوبصورت اور اچھا جو ہے نا اللہ کی حاضر اس میں اللہ کے ہاں حاضر کرو اس کو. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا. اس پر علماء نے کہا ہے کہ 2 رکعات سنت اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے کرنے والی یہ 100 آیات سے بھی بہتر ہے، جس میں رکوع اور سجدے کا خیال بھی نہ ہو. چھٹ پٹ نہیں، جو کام بھی کرو اچھا کرو. اللہ کے ہاں جو کام بھی ہو خوبصورتی. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ہے، احسن ہے، اور وہ اچھی چیز کو قبول کرتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرض کی یا اللہ اپنا خزانہ دکھا. اللہ نے دکھایا تو پرانے پھٹے جو ہے نا کپڑے، لولے لنگڑے مریل قسم کے جانور، بدبودار کھانے. حضرت موسیٰ پوچھتا ہے یا اللہ یہی خزانہ ہے؟ اللہ نے فرمایا جو مخلوق دے گی وہی ہوگا نا. جو ردی چیز ہو نا وہ ہم اللہ کے نام پر، جو ردی چیز ہو نا وہ اللہ کے نام پر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کافی باتیں یار سمجھانے کے لیے خیرخواہی کے جذبے سے عرض کرتا ہوں. ایک مرید کیا پیر صاحب کیا کہ جی خدا کو کس درجے پر مانو؟ اس نے اپنے برابر. توبہ 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 توبہ، یہی تو شرک. اپنے برابر رب کو بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسرے نے پوچھا کہ اللہ کو کس درجے پہ مانو؟ اس نے کہا اپنے برابر. استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسرے دن بات سمجھ میں نہیں آئی. اس پیر صاحب نے مرغا بھی تیار کیا، گوشت بھی روسٹ کیا، دال بھی پکائی، ساگ بھی پکایا، بھیج دیا حضرت کے یہاں. جب کھانے بیٹھے تو ایک مانگنے والا کہ جی اللہ کے نام پر صدقہ خیرات، اس نے دال اور ساگ اٹھا کر دے دیا اور مرغا اور گوشت چھوڑ کھا گیا. پھر پوچھتا ہے پیر صاحب سے کہ اللہ کو کون سا درجہ دوں؟ کہ اپنے برابر. توبہ توبہ. بدبخت تو نے تو اپنے برابر بھی خدا کو درجہ نہیں دیا. وہ اللہ کے نام پر مانگنے آیا تھا نا، پھر آدھا گوشت، آدھی مرغی، آدھی دال دے دا. تو نے تو دال ان کو دے دی اور گوشت خود کھا گئے. تم نے تو اپنے برابر بھی خدا کو نہیں مانا. اس لیے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اچھی چیز خدا کے نام پر دینی چاہیے. ہمارے ہاں جرا مردے دا مال بچا وجہ نا تے کوئی استعمال نہ کرتا، کو ڈر لگ دے جی اللہ دے نام تے ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کمال درجے کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا، یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے کافی تفصیل ہے، ایک دو آیت کا ترجمہ میں چھوڑتا ہوں۔ ہاں، جب اللہ نے فرمایا اے پیغمبر تم کب مبعوثون من بعد الموت، جب تم ان کو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، لا یقولون، تو یہ کہتے ہیں کفر ان ھذا لسحر جادو ہے، نہیں مانتے بے ایمان۔ اور اگر عذاب ولد اخرنا عنہم العذاب، اگر عذاب ان سے کچھ دیر ہو جائے آنے میں تو پھر وہ یقول ما یحسب، کہتے تھے تیرے عذاب کو کس نے روکا، لے ہونا عذاب آ جائے نا ہم پر۔ اور جب آ جائے علی یوم یاتیم لیس مصروفا عنہم، جب آ جائے گا تو پھر پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی گرفت آ گئی تو پھر پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وحاق بما كانوا یستہزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے رہے وہ ان کو گھیر لے گا اور تباہ کر دے گا۔ فرعون جو خدا کا انکار کرتا تھا، اللہ نے کیسے ڈبایا؟ جب پانی جو ہے نا غوطے آئے تو پھر کہتا تھا قال آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، حضرت جبرائیل نے منہ میں کیچڑ بھر دیا، فرمایا بے ایمان اب ایمان لاتا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا صحت کی حالت میں، زندگی میں توبہ استغفار کر لینا چاہیے، نیک کام کر لینے چاہیے تاکہ آخرت میں کام آئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی انسان چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میری دعائیں قبول ہوں تو وہ زندگی میں دعاؤں کا اور صدقے خیرات کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میری دعائیں قبول ہوں تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ صحت کے اندر، تندرستی کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرے؟ دعا کا اور صدقے خیرات کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی قرآن و حدیث اور حضور کی شریعت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔